बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 5 अहम केसेस के हवाले से। आसिफ जरदारी की तरफ से आज नैब को एक दरख्वास्त दायर की गई है। नैब ने आज वार्निंग दी थी 24 घंटों की और आज जवाब तलब किया था और उस पर जवाब तो जमा नहीं करवाया गया, लेकिन एक और इस्तदा और दरख्वास्त चली गई है आसिफ जरदारी की तरफ से। उसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सियालकोट से जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जो पीपी ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जो उम्मीदवार हैं नून लीग के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों सुनने से इनकार किया है और ये नून लीग के साथ जो कुछ हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, कभी ऐसा नहीं हुआ था। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे बल्दियाती इदारों के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसका मुख्तसर अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कोहिनूर हीरा, उस केस में भी आज बड़ी अहम समाअत हुई है। शेखुपुरा में 100 अरब रुपए की जो दुकान है उसकी नीलामी, बल्दिया की दुकान की नीलामी 100 अरब तक चली गई थी, उस पर भी आज डीसी शेखुपुरा पेश हुए थे। उसकी भी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी के हवाले से। आसिफ जरदारी को न्यूयॉर्क में जो जायदादें खरीदी गई थी उस केस में तलब किया गया था। नैब का ये कहना था कि आपको पहले 24 जून को तलब किया था और आप पेश नहीं हुए थे, फिर उसके बाद आपको दोबारा 16 जुलाई का नोटिस जारी किया गया है। 16 जुलाई को भी अगर आप पेश ना हुए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आसिफ जरदारी ने पहले भी दरख्वास्त दी थी कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मोहलत दी जाए, और दोबारा आसिफ जरदारी ने आज दरख्वास्त देकर मोहलत मांगी है। और आसिफ जरदारी का ये कहना है कि मुझे 15 दिनों का टाइम दिया जाए, 15 दिनों में मैं अपना जवाब जमा करवाऊँगा और वो मैं जवाब जमा करवा के फिर अपने केस को आगे लेकर चलूँगा। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि क्योंकि आसिफ जरदारी ने ख़ुद पेश होकर जवाब देना है, तो आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि जब 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अबूरी ज़मानत में पेशी के लिए आना है, तो तब ही वो एक दिन पहले आ जाएंगे और वो शामिल तफ्तीश हो जाएंगे और अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे। वो नहीं चाहते कि वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी में स्पेशल नैब को जवाब देने के लिए आएँ। लेकिन नैब ने क्योंकि आखिरी वार्निंग दी थी, अब इस रिटर्न एप्लीकेशन के बाद जो आज मोहलत मांगी गई है, नैब की तरफ से क्या जवाब आता है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक नैब की तरफ से जवाब नहीं आया। जैसे ही कोई जवाब आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात कर लेते हैं शेखुपुरा में एक दुकान है, बल्दिया की दुकान थी, उसकी नीलामी पर जो ज़राए के मुताबिक 100 अरब तक वो नीलामी चली गई थी। और फिर इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की अदालत में आज इसके ऊपर समाअत हुई है और आयशा मलिक साहिबा ने आज जो डीसी उसमें पेश हुए थे अदालत में, और जो दूसरे फ्रीकैन थे, जो ख़रीदार था वो भी और दरख्वास्त गुजार वो भी अदालत में पेश हुआ। अदालत ने सारे जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे देखे हैं और देखने के बाद डीसी की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि हमारी तरफ से कोई लीगैलिटी नहीं हुई नीलामी के लिए। जैसे ही हमने ओपन किया तो ये नीलामी बढ़ती गई और हमेशा एक असूल है कि जो आखिरी सबसे ज़्यादा रेट होता है उसके ऊपर नीलामी की जाती है, तो वो रेट ये था, इसकी वजह से ये नीलामी इतने में हुई है। अदालत ने कहा कि अगर आप ये लोग पागल हो जाएंगे तो आप भी कानून की धज्जियाँ उड़ा देंगे या आप कोई क्राइटेरिया भी रखेंगे, और आप ऐसे लोगों को कैसे दे सकते हैं जो इतने अनाप पसंद हों और जो इस हद तक जो अपनी अना के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आप इनको हक ना दें, किसी और को हक दें। खैर, अदालत ने फ़ाइनल बहस के लिए 19 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है पार्टीज़ को भी और डीसी शेखुपुरा को भी, और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं शेखुपुरा की उनको भी अदालत ने तलब कर लिया है। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ भी आज 2 केसेस की समाअत थी और इन दोनों केसेस में इनके ख़िलाफ़ जो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत और इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरों का जो मामला था और जो अमन ख़राब करने का केसेस थे, ये 2 केसेस थे जिसमें चालान जमा हो चुका है और मुलज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है और मुलज़िम ने आज पेश होना था। दोनों जो केसेस हैं उसमें दरख्वास्त दी गई कि वो बीमार हैं। हालांकि मुलज़िम है आज़ाद कश्मीर में अपनी बीवी मरियम सफदर के साथ वो वहाँ पर कंपेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अदालत में दरख्वास्त दी गई कि वो बीमार हैं। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ऐसी दरख्वास्त दी गई थी और उस बीमारी का बहाना बनाया गया है
عدالت نے 14 سپٹمبر تک دونوں جو کیسز ہیں اس میں صفدر اعوان کے خلاف جو کیس ہے اس کو ملتوی کیا ہے، اور اب 14 سپٹمبر کو پروسیکیوشن کے گواہان کو طلب کیا ہے۔ اس میں صرف 4 گواہ ہیں، اور اگر 2 سے 3 تاریخوں پر کیس کی سماعت ہو گئی تو یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا اور اس میں بھی سزا ہوگی صفدر اعوان کو۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے کوہ نور ہیرا کا۔ کوہ نور ہیرا کا جو معاملہ ہے، آج جسٹس شاہد وحید صاحب جو کہ سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور آج دونوں جو فریقین ہیں، ریاست کی طرف سے بھی نمائندے پیش ہوئے اور درخواست گزار بھی اس میں پیش ہوئے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا، اور عدالت نے اس درخواست کی جو سماعت ہے اس پر عدالت نے تفصیلات طلب کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے۔ عدالت نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا کوہ نور ہیرا پنجاب کی حدود سے لے جایا گیا؟ کیا دونوں ممالک میں نوادرات واپس کرنے کا کوئی قانون یا معاہدہ موجود ہے؟ درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ دونوں ممالک نے اس طرح کے معاملات پر معاہدہ بھی کیا ہوا ہے۔ برطانیہ نے یورپی ممالک کو لی گئی ان کی ثقافتی اشیاء واپس کر دی تھیں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پوتے دلیپ سنگھ سے چھینا تھا اور برطانیہ لے گئے تھے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ جب 1953 میں ملکہ الزبتھ ثانی نے برطانیہ کا تخت سنبھالا تو دلیپ سنگھ سے چھینا گیا کوہ نور ہیرا اس کے تاج کا حصہ تھا۔ کوہ نور ہیرا پنجاب کا ثقافتی ورثہ ہے، ملکہ الزبتھ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں جو ہیرا ہے، عدالت نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لیا گیا تھا، تو بتایا گیا کہ جو ان کا تخت لاہور تھا، تخت لاہور سے یہ ہیرا لیا گیا تھا، اس وجہ سے یہ لاہور کے لوگوں کا اور پنجاب کے لوگوں کا حق ہے۔ عدالت نے جو ثقافتی نوادرات ہیں اس پر معاہدہ جو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کاپی منگوا لی ہے، اور اس کیس کی سماعت سپٹمبر کے دوسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور اب اس پر دوبارہ سماعت ہوگی اور عدالت پھر اس معاملے کو دیکھے گی۔ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو حکومت پنجاب کا موقف تھا، آج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اس کے اوپر سماعت کی ہے، اور لیگی جو رہنما تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے اس کیس میں چیف سیکرٹری اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو ان پرسن طلب کر لیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کا جو جواب ہے اس کو مسترد کیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے درخواستوں میں حکومت پنجاب اور سیکرٹری بلدیات کو کیونکہ فریق بنایا گیا تھا اور بحال کرنے کا حکم دیا تھا، ابھی تک بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم جاری نہیں ہوا، صرف ابھی اس کیس میں ان کی طرف سے الزامات تھے اور ادھر سے جواب آیا۔ اور ساتھ اس میں یہ کہا گیا ہے عدالت میں کہ جس طریقے سے بلدیاتی اداروں کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا، یہ چیف سیکرٹری کی اور سیکرٹری بلدیات کی نااہلی ہے، اور وہ جان بوجھ کر اس معاملے کو لٹکانا چاہتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر جو یہ کیس ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا چلیں چیف سیکرٹری اور سیکرٹری بلدیات کو بلا لیتے ہیں اور پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب ان کا کیا موقف ہے اور کیسے وہ اس کو لے کر چلیں گے۔ ابھی یہ معاملہ یہاں پر ہوگا، پھر یہاں ڈیسائیڈ ہوگا، کیونکہ یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، پھر انٹرا کورٹ اپیل فائل ہوگی، پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ جائے گا، وہاں پر ریویو الگ سے پینڈنگ ہے۔ تو یہ چاہے جتنے یہ ہاتھ پاؤں مار لیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بجٹ میں بلدیاتی اداروں کو فنڈز دیے گئے ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو فنڈز مل جائیں، اور یہ اگلے 3-4 ماہ نون لیگ اور کیونکہ زیادہ انہی کے نمائندے ہیں تو یہ پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوئی کارنامہ نہیں کیا اور اب بھی عوام کے پیسے کو یہ ہڑپ کر جائیں گے، اور نقصان عوام کا ہوگا ان کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ اب اہم جو ایشو ہے وہ ہے سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب اور حکومتی اثر و رسوخ ختم کروانے کے لیے یہ درخواست فائل کی گئی ہے، اور اس درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس کا داماد سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب لڑ رہا ہے، اور انتخابی مہم میں حکومتی اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی درخواست گزار نجم الحسن ایڈوکیٹ کی جانب سے پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کے داماد PP 38 سے امیدوار ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید اپنے داماد سلیم بریار کی مہم چلا رہے ہیں۔ طاہر خورشید اپنے داماد کے لیے انتظامیہ اور ووٹرز پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ طاہر خورشید کو حکومتی وسائل سے الیکشن میں مداخلت کرنے سے روکے۔ اچھا، یہ وہ نون لیگ درخواست فائل کر رہی ہے جس نون لیگ کی درخواست میں
یہ وہ جماعت ہے، نواز شریف جب نہل ہوتے ہیں اور کلثوم نواز اس حلقہ سے الیکشن لڑتی ہیں تو وہ سارے کا سارا جو الیکشن ہے اس وقت مریم نواز وہ کمپین کرتی ہیں، اور آج تک اس 120 NA 120 میں جو انہوں نے الیکشن دوران کمپین انہوں نے وہاں پر ترقیاتی کام کروایا تھا، اس کا الگ ریفرنس پینڈنگ پڑا ہے، اور وہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، جو اس حد تک جو ریاستی اپنا ایک اثر و رسوخ استعمال کر کے الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ اب ان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک بیوروکریٹ ہے، بیوروکریٹ کا دماد الیکشن لڑ رہا ہے، اور بیوروکریٹ کو روکا جائے کہ وہ اس میں انٹرفیئر نہ کرے۔ یہ جو معاملہ ہے، اب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے درخواست فائل کی ہے، اور بڑے سینئر وکلاء جو نون لیگ کی وکلاء ٹیم ہے وہ سارے کے سارے پیش ہوئے ہیں، اور یہ خوف زدہ ہیں PP38 سے، اس امیدوار سے۔ اس میں یہ کیس جسٹس شاہد وحید صاحب کی عدالت میں آج لگا تھا۔ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے، اور ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس کیس کو انہوں نے ڈیفر کر دیا، ری لسٹ کر دیا۔ جو لیگی وکلاء تھے انہوں نے کہا جناب ٹائم بہت تھوڑا ہے، آگے عید کی چھٹیاں آ جائیں گی، اگر آپ نے ہمارا کیس نہ سنا تو یہ کیس پھر کس کے پاس لگے گا، اور ہم یہ کیس اگر ہمیں ریلیف نہ ملا تو جو سیکرٹری ہے، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ کا، وہ تو لوٹ مچا دے گا۔ عدالت نے کہا کچھ بھی ہو میں یہ کیس نہیں سن سکتا۔ انہوں نے جسٹس شاہد وحید صاحب نے وہ فائل بھجوا دی چیف صاحب کو۔ اب چیف صاحب جس کے پاس لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، دوبارہ نوٹس ہوگا، جو بھی ہوگا۔ کم از کم جو یہ ریلیف لینے آئے تھے کہ ان کو فی الفور آج ہی ریلیف مل جائے، وہ ریلیف بھی نہیں ملا، اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے سننے سے انکار بھی کر دیا، اور اب چیف صاحب نیا بینچ بنائیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوگا۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔